السلام علیکم دوستوں، چینل شیخ نوید آفیشیل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ناول کا جائزہ لیں گے وہ ہے تکون کی چوتھی جہت، اور اسے نوجوان فکشن نگار اقبال خورشید نے تخلیق کیا ہے۔ ناولٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ فکشن نگار سرکاری، مذہبی اور نسلی نعروں پر مشتمل سطحی جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر اپنے تمام کرداروں سے بغیر کسی تعصب کے مکمل انصاف کرنے میں کامیاب رہا۔ ایک ادیب کا سب سے پہلا سروکار انسان، انسانیت اور اس سے جڑے قیمتی تجربات اور محسوسات سے ہوتا ہے، اور اگر وہ انہی احساسات کو بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے تو چاہے اپنے عظیم وطن کی محبت سے مملوء، ایمان افروز اور نسلی تفاخر میں ڈوبی تشبیہات اور استعاروں کا سہارا پکڑ لے، اس کی نثر سے اٹھتا تعفن حساس اور درد مند کاری کی ناک پر معطر رومال رکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ترکی کے لیجنڈری ادیب اورہان پاموک نے جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری سیاسی ناول برف لکھا تو ملک کے سیکولر اور قدامت پسند مذہبی طبقوں نے الگ الگ وجوہات کی بنا پر ایک ساتھ شدت سے ناک چڑھایا۔ پاموک کے اپنے الفاظ کے مطابق ترکی کے سیکولروں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے اسلامیوں کو بطور انسان پیش کیا، جبکہ اسلامیوں کا مقصد مقدس آسمانی گروہ اس لیے ناراض تھا کہ میں نے ان کے ایک اسلامی لیڈر کے بارے میں لکھا جو شادی کے بغیر جنسی عمل سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایک گروپ جیتے جاگتے سانس لیتے وجودوں کو انسان ماننے سے انکاری، جبکہ دوسرا خود کو فرشتوں سے کم کہلانے پر راضی نہ تھا۔ اقبال خورشید کا کردار جنگجو، شدت پسند اور دہشت گرد ہونے کے باوجود اپنے سینے میں انسانی جذبات و احساسات کا بہاؤ رکھتا ہے۔ دجالی پرندوں نے اس کے گھر آنگن میں تباہی اتار دی، خون، آنسوؤں اور بارود کی بو اس کے وجود میں اتر گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کی آگ میں کود پڑا۔ ناولٹ کے ایک کردار کی زبان میں نہیں جانتا کہ یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے بدن اس کا ایندھن ہیں۔ یہ کرب کی فصل بو رہی ہے اور ہم اپنے گیت بھول چکے ہیں۔ ناولٹ روایتی لو سٹوری بالکل نہیں ہے۔ تین مرکزی کردار، مرد، عورت اور جنگجو، ایک تکون بناتے ہیں، ایک ایسی تکون جس کی چوتھی جہت بقیہ جہات پر حاوی نظر آتی ہے۔ وقت کی جہت تینوں کرداروں کو ایک ایسی وجودی صورتحال میں ڈال دیتی ہے جہاں صرف اس کا سکہ چلتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے اور بیت رہا ہے۔ کردار وقت کے لامحدود سکوت اور ناقابل فراموش گزران کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہیں، لیکن خود میں اتنی طاقت نہیں پاتے کہ وہ اس جبر کی تکون سے آزادی حاصل کر سکیں۔ ناولٹ کا یہ تھیم ہمیں عظیم ادیب میلان کنڈیرا کے شہرۂ آفاق ناول وجود کی ناقابل برداشت لطافت کے کرداروں کی یاد دلاتا ہے۔ اس ناول میں دو مرکزی کرداروں ٹیریزا اور ٹامس کی جسمانی خد و خال اور کپڑوں کے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔ قاری اپنے تخیل کے حساب سے کچھ بھی فرض کر سکتا ہے۔ وہ کردار بطور انسان وجود کی ناقابل برداشت لطافت اور وجودی صورتحال کا شکار ہیں۔ سنگینی اور ہلاکت ان کا مقدر ہے اور وہ اس بدترین انجام کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اقبال خورشید بھی اپنے کرداروں عورت، مرد اور جنگجو کے مخصوص جسمانی اور لباسانہ کردار سازی نہیں کرتے، بلکہ اسے قاری کے تخیل کے بھروسے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جسمانی اور رنگی امتیازات سے پہلے جس شے کو ترجیح دیتے ہیں وہ کرداروں کا انسان ہونا ہے۔ جنگوں میں ہمارے سرکاری پریس ریلیزوں کے مطابق دوست دشمن کس قسم کی ذہنی کوفت، مصیبت اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں، ناولٹ انہی پہلوؤں کا درد مندی اور فنکارانہ نغمگی کے ساتھ احاطہ کرتا ہے۔ ناولٹ کی فضا شدید بھوجل ہے، ہر کردار حزن و ملال کا شکار ہے۔ فضا قہر آلود، موسم ابر آلود اور کرداروں کے خیالات غم آلود ہیں۔ فکشن لکھنے کا روایتی بیانیہ انداز اپنانے کے بجائے مختلف باب نظمیہ انداز میں رقم کیے گئے ہیں۔ کچھ باب نثری نظم کا تاثر دیتے ہیں، شاید یہ ناول کی ضرورت تھی۔ ناول کی کہانی جن گرے ایریاز کے درمیان وقوع پذیر ہوتی ہے اس کے لیے شاعرانہ ابہام کی ضرورت بہرحال موجود تھی۔
ویسے بھی ناولٹ کا موضوع سیاست یا جنگ نہیں ہے، بلکہ میری نظر میں یہ اعلیٰ طبقے کی طرف سے نچلے طبقے کے لیے بنائی جانے والی جنگی جہنم میں انسانیت کی تباہی کا حسنیہ تحریر کرنا تھا۔ عورت جس کا شوہر شمالی علاقہ جات میں دہشت پسندوں کے نرغے میں پھنس گیا، اس کے پیٹ میں اپنے مغوی شوہر کی یادگار سانسیں لے کر عورت کے جسم میں حوصلے اور توانائی کی لہریں پیدا کرتی ہے۔ گھٹن زدہ ماحول میں دھڑکتا وجود عورت کے زندگی کا سہارا اور شوہر کی محبت اور شفقت کی محرومی کا مداوا بنتا ہے۔ یہ لازوال محبت کا وہ بیج ہے جو اس کے جسم میں اپنی جڑیں پکڑ رہا ہے۔ مرد اپنی حاملہ بیوی سے بے خبر، آنکھوں میں پٹی بندھے نامعلوم اغواکاروں کے رحم و کرم پر اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ بیوی سے جدائی اور اپنے خاندانی بیج کی نشو نما کی فکر اس وجود کو کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ اس کی امید اور اس کا دار و مدار بھی وہ نہ پھول ہی ہے جو اس کے گھر کو اپنی خوشبو سے مہکانے کے لیے بارود زدہ معاشرے میں آنے کے لیے تیار ہے۔ جنگجو ایک ناکام عاشق، کامیاب دہشت گرد، دہشت اور محبت کے درمیان جس کا دل پنڈولیم کی طرح ڈول رہا ہے۔ محبت کا متلاشی ہے لیکن نفرت اور حقارت کی فصل کاٹنے پر مجبور ہے۔ اسے جنگ لڑنی ہے ان بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بوڑھوں کے لیے جنہیں جنگ کا ایندھن بنا دیا گیا، اس وادی کے لیے جس کا سبزہ سوکھ گیا اور اس دریا کے لیے جس کے پانی میں دراڑیں ابھر آئیں۔ وہ معاشرے میں رائج معیار کے مطابق اچھا انسان بننا چاہتا ہے، لیکن معاشرے کے تصدیق یافتہ اچھے انسانوں کی سیاسی تخریب کاری کا شکار ہو کر معصوم انسانوں کے ذہنوں میں کرب اور اذیت کے بیج بونے پر مجبور ہے۔ اتنی شاندار اور شدید ٹریجڈی کے باوجود اقبال خورشید مایوس نظر نہیں آتا۔ جس تکون نے کرداروں کو محرومیوں اور اذیتوں کے راستے پر ڈالا، اس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات جگائے، نفرت کا مفہوم سمجھایا، اس تکون کا انہدام خود اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ چادر میں لپٹا، گیلے زیر جامے میں ٹانگیں چلاتا، کلکاریاں مارتا نومولود جبر کی تکون کے خاتمے اور فصل مسرت کے آغاز کا اعلان کرتا ہے۔